الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام میرے بھائی ڈاکٹر عابد صاحب، میرے بھائی مفتی مظہر شمشیری صاحب، مہمانان گرامی قدر، مشائخ اور علماء کرام اور عزیز بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے تو میں معافی کا خواستگار ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے اس پروگرام میں بنفس نفیس شریک نہیں ہو پایا. حالانکہ ارادہ تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر کچھ اور سفر درپیش آ گئے تو حاضری نہ دے سکا. اس کے لیے میں بھائی مظہر شمشیری صاحب سے بہت معافی چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرا نام صدر کی حیثیت سے رکھا، بڑا پن دیا، عزت دی، اور میں وہاں پہنچ نہیں پایا. لیکن میرا اللہ ہی میری نیت کو جانتا ہے کہ میرا کتنا دل تھا یہ پروگرام میں شامل ہونے کا، نہیں ہو پایا، جس کی وجوہات جو ہے میں نے مفتی صاحب کو بتا دی تھی. اس مبارک موقع پر میں تمام آرگنائزرز کو سمین قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مدرسے، یہ غالباً ایک سے زیادہ مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں مدرسے کے بانی، مدرسے کے چلانے والے، مدرسے کے معاون، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے میں آ کر سیکھنے والے بچے اور مدرسے میں آ کر سیکھنے والی بچیاں، یہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ آج الحمدللہ اسی مدرسے سے بے تحاشا بچے قرآن پاک حفظ کر کے تکمیل حفظ قرآن کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں اور فارغ ہو کر ہماری بچیاں یہاں سے نکل رہی ہیں، علم دین حاصل کر کے نکل رہی ہیں. اور بہت سے بچے
جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ آج کل کے اس ماحول میں بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، خاص طور سے ہم دین سے جتنا دور ہیں، افراتفری مچی ہوئی ہے، تباہی مچی ہوئی ہے۔ اولاد والدین کی نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، دوست ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ بوڑھا باپ ٹی بی کی وجہ سے رات بھر کھانستا رہتا ہے، خون تھوکتا رہتا ہے، بیٹے نزدیک آنے پر تیار نہیں، پوچھنے پر تیار نہیں۔ یہ بیٹے صرف اس وقت تک والدین کو پوچھتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں یا پاس کھڑے رہتے ہیں جب تک جائیداد کی تقسیم سمجھ میں نہیں آ جاتی۔ اور پھر اس کے بعد پوچھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم، اولاد جو نکل رہی ہے وہ اولاد ماں باپ کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور جو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ ایک ریسرچ اسکالر پی ایچ ڈی اپنے باپ کے جنازے پر رو رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا، باپ کے جانے کا غم ہے اس کو۔ اس نے کہا کہ نہ، بات تو یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے پی ایچ ڈی تک پڑھائی کروا دی، ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اس نے مجھے اب اس کا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں رکھا۔ اور واقعی میں یہ بات ہے کہ دنیا جہاں کی ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں، یہ دین کا فہم، یہ سمجھ، یہ دینداری، یہ نہیں آ پاتی۔ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ اپنے والد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ وکیل تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تو بتایا کہ ایک بیٹا جو ہے وہ وکیل بنایا اس کو، بہت مشہور وکیل، اور دوسرا بیٹا حضرت شاہ ابرار الحق صاحب جو دیندار بنے، عالم دین بنے۔ تو کسی نے پوچھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ فرق یہ ہے کہ شام کو جب میں کچہری سے تھک ہار کر کے آتا ہوں، کورٹ سے تھک ہار کر کے آتا ہوں، تو جو میرا عالم دین بیٹا ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور میری خدمت کرتا ہے، یہاں تک کہ میرے جوتے اتارتا ہے، موزے اتارتا ہے۔ اور دوسرا بیٹا جو ہے میرا، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے نوکر کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر تم ان کی خدمت کرو۔ تو فرمایا دیکھو یہ فرق ہے، جو میرا عالم دین بیٹا ہے وہ خدمت خود کرتا ہے، وہ پاؤں دباتا ہے، وہ جوتے اتارتا ہے، اور جو وکیل بیٹا ہے وہ نوکر کو بھیج دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ یہاں اس مدرسے کے اندر عالم دین بننے کے لیے آئے ہو، حافظ بننے کے لیے آئے ہو، علم کے جاننے والے، علم کے سیکھنے والے بننے کے لیے آئے ہو، علم کو سننے والے بننے کے لیے آئے ہو، علم سے محبت کرنے والے بننے کے لیے آئے ہو۔ آپ کو پتا ہے مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کی جو نسبت ہے اور مدرسے کا جو تعلق ہے
وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، اللہ کے رسول کے طریقے سے اور اللہ کے رسول کے عمل سے تعلق ہے مدرسے کی نسبت. جس طرح خاندان کا سلسلہ نسب جو ہے دور تک چلتا چلا آتا ہے، باپ دادا پردادا فلاں 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 بن فلاں بن فلاں فلاں، اسی طرح مدرسے کا سلسلہ بھی جو ہے اور مدرسے کا سلسلہ نسب جو ہے وہ صفا تک جا کے پہنچتا ہے. صفا یہ صفا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، حدیث سمجھنے سمجھانے والوں کے لیے اور قرآن اور حدیث کو یاد کرنے کے لیے مسجد نبوی سے لگ کر بالکل قریب ایک جگہ بنوائی. مسجد نبوی سے لگ کر کے، جو مسجد نبوی کی زمین سے ایک ہاتھ اوپر تھی. سمجھا ہے نا؟ ایک ہاتھ اوپر تھی. اب اس چبوترے کو، جو چبوترا بنایا، اس چبوترے پر کون بیٹھتا تھا؟ پڑھنے والے، پڑھانے والے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ، مسجد نبوی کی جو زمین ہے بڑی مقدس زمین ہے اور نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا 50,000 گنا نماز اس ثواب ملتا ہے. اتنی مقدس سرزمین کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے تھوڑا سا باہر، تھوڑی دوری پر ایک چبوترا بنائی جس میں دیوار کوئی نہیں تھی، شیڈ نہیں تھا، کوئی پلرز نہیں تھے، صرف چبوترا. اور چبوترے کے اوپر جو زمین بنائی تھی وہ ایک ہاتھ اوپر. تو بتانا کیا مقصد تھا؟ اچھا اب جو ہے وہ پورا سب مسجد نبوی کے اندر آ گیا، کیونکہ وہ تو اس زمانے کی مسجد نبوی اور ابھی کی مسجد نبوی میں زمین آسمان کا فرق، وہ تو اتنی تھوڑی سی ہوا کرتی تھی، چھوٹی سی ہوتی تھی، ہے نہیں؟ اب وہ مسجد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی سے الگ ہٹ کر کے وہ جگہ بنوائی جس کو ہم صفا کے نام سے جانتے. آج بھی اگر لوگ جائیں گے نا وہاں پر اور جو جاتے ہیں تو وہ صفا جو چبوترا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اتنی غربت تھی کہ وہاں پر کھوٹا ووٹا بھی نہیں لگا سکتے تھے، اوپر کوئی دیوار نہیں چڑھا سکتے تھے، چھت نہیں تھی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں بھی ایک عرصے تک وہ چبوترا کھلا رہا اور لوگ جو ہے دھوپ میں بھی اسی چبوترے میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے رہے اور علم بانٹتے رہے. یہ پہلا مدرسہ تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، صفا. پھر جیسے جیسے اسلام پھیلا، علم کی ضرورت محسوس ہوتی چلی گئی، پھر صفا کے طرز پر مدرسے قائم ہونے لگے، ہے نہیں؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مدرسے قائم ہو جیسے جیسے ضرورت آتی گئی، تاکہ قرآن یاد کرایا جائے، حدیث پڑھائی جائے، علم دین سکھایا جائے. تو بچوں، دنیا میں جتنے مدرسے ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا مدرسہ ہو، چاہے کتنا ہی چھوٹا مدرسہ ہو، ان سارے مدرسوں کا سلسلہ جو ہے، سلسلہ نسب جو ہے، صفا سے جا کر کے مل جاتا ہے. آپ کا یہ مدرسہ بھی صفا کی ایک برانچ ہے، صفا سے ایفیلیٹڈ ہے. تو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں اس کے اندر آپ کو کہ مسجد نبوی کی زمین آج بھی اسی چبوترے سے نیچے ہے. آج بھی یہ چبوترا جو ہے ایک ہاتھ اوپر ہے. مسجد نبوی کی جو زمین ہے اس سے اوپر ہے. اس چبوترے پہ کون بیٹھتا ہے بھائی؟ پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن سننے والے، سنانے والے، حدیث سننے والے، سنانے والے، قرآن کو لکھنے والے، حدیث کی تشریح کرنے والے، حدیث سننے سنانے والے. یہاں بیٹھتے تھے کون لوگ؟ پڑھنے پڑھانے والے لوگ بیٹھتے تھے.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد نبوی سے ایک ہاتھ اوپر چبوترا بنایا، ایک ہاتھ اونچائی کے اوپر. تو اب غور کرنے والی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے یہ بتایا کہ بھئی مسجد نبوی کی جو زمین ہے اتنی مقدس ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 گنا. آپ اپنے یہاں نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ 10 گنا ثواب ملے گا، 70 گنا ثواب ملے گا، بہت ہوا تو 700 گنا تک ثواب مل جائے گا. لیکن یہی نماز مسجد نبوی میں پڑھو گے تو 50,000 گنا مل جائے گا. اتنی مقدس سرزمین کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے باہر تھوڑا سا الگ چبوترا پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے بنا دیا. مسجد نبوی کی زمین نیچے رکھی، چبوترے کی زمین اوپر، ایک ہاتھ اوپر. تو سن لو، یہ بتانا مقصود تھا اپنے طریقے سے کہ جو عام لوگ ہیں وہ نیچے رہیں گے، جو عام لوگ ہیں آرڈینری ہیں وہ نیچے ہوں گے، اور جو اہل علم ہیں سیکھنے سکھانے والے وہ کم سے کم ایک ہاتھ اوپر ضرور رہیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک ہاتھ اوپر بتایا، مطلب ان کی اہمیت بتا دی کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہوں گے عام لوگوں سے بڑھ کر کے. تو الحمدللہ آپ اسی مدرسے کے ایک رکن ہو، آپ کس مقام پر ہو، آپ عام لوگوں سے اوپر ہو، آپ عام لوگوں سے بلند ہو اور قیمتی لوگ ہو، سیکھنے سکھانے والے لوگ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم علم کے جاننے والے بنو، یا علم کے سیکھنے والے بنو، یا علم سننے والے بنو، یا علم سے محبت کرنے والے بنو. یہ کتنے ہو گئے؟ 4. 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. دیکھو کتنی گہری بات بتائی ہے. تم علم کے جاننے والے بنو، یعنی عالم دین. عالم دین کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث. یا علم کے سیکھنے والے، علم کے سیکھنے والے مطلب اسٹوڈنٹ. یا علم سننے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو عام لوگ بیٹھے ہوئے جو علم سن رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں. یا علم سے محبت کرنے والے. علم سے محبت کرنے والے مطلب تعاون کرنے والے، مدرسوں کے ساتھ محبت کرنے والے، مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، بچوں کی پڑھائی میں حصہ لینے والے، فائنینشلی ہیلپ کرنے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 ہو جاؤ، علم جاننے والے، علم سیکھنے والے، علم سننے والے، علم سے محبت کرنے والے. 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. تو یہ چیز بالکل کلیئر کر دی. تو علم کے سیکھنے والے اب بنو. اب علم کے سیکھنے میں مشقت تکلیف تو ہے ہی ہیں. ایک وہ زمانہ ہوا کرتا تھا جہاں پر اتنی مشقتوں کے بعد جو ہے یہ علم حاصل ہوا کرتا تھا. ایک ایک آیت کے سیکھنے کے لیے کئی میل کا سفر کرنا پڑتا تھا. ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے مدینہ سے دمشق تک کے لوگ سفر کیا کرتے تھے اور مشقتیں برداشت کرتے تھے، تکلیف برداشت کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے دین کا علم جو ہے آ جائے. شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب میں دارالعلوم میں حاضر ہوا تو داخلے بند ہو چکے تھے، دیر ہو گئی تھی. ناظم تعلیمات نے جو ہے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ہم تمہارا داخلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، مطبخ نہیں ہے، کچن نہیں ہے، نہ کوئی طباخ ہے، کوئی کھانا بنانے والا. بستی والوں نے کھانا اپنے حصے میں لیا ہوا ہے. یہ پہلے کی کب کی بات کر رہا ہوں میں، جس زمانے میں مدرسوں میں مطبخ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. کہا کہ بھائی یہاں پر کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے اور اس لیے ہم تم کو داخلہ نہیں دے سکتے. حضرت نے فرمایا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت اگر میں اپنی ذمہ داری
پر جو ہے کھانے کا انتظام کر لوں تو کیا آپ داخلہ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر تو ہم داخلہ دے دیں گے۔ تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سارا دن طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں طلباء کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا تھا، اور جب سب طلباء سو جاتے تھے تو میں اساتذہ سے اجازت لے کر دارالعلوم سے نکلتا تھا، بستی میں جاتا تھا میں جہاں سبزی فروٹ کی دکانیں تو بند ہو جاتی تھی کیونکہ اتنی رات ہو جاتی تھی، اتنی رات میں کوئی دکان کھلی نہیں رہتی، تو دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ دکان کے سامنے جاتا تو مجھے کہیں سے آم کے چھلکے نظر آتے پڑے ہوئے، کہیں خربوزے کے چھلکے، کہیں کیلے کے چھلکے، تو میں کیا کرتا تھا کہ وہاں سے اٹھا کر اس کو صاف کرتا، اور صاف کر کے پھر میں کھایا کرتا تھا، اور میرے لیے 24 گھنٹے کا یہ کھانا ہوتا تھا۔ پورے سال چھلکے کھا کر میں نے گزارا، لیکن سبق کا ناغہ نہیں کیا۔ اس طریقے سے علم دین حاصل کیا، اور ایک ایسی معزز شخصیت عالم دین بن کر کے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سیکھے کس طریقے سے، کتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ 20 برس تک علم حاصل کیا ہے، 20 برس تک، اور کس طرح سے جاتے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، مسجدوں کے اندر رہتے تھے، اور ٹھنڈی کے سردی کے دنوں میں مسجد کی جو چٹائیاں ہوتی تھی اس کے کنارے پر چلے جاتے اور چٹائی کو اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے، پاؤں کھلے رہتے، سر کھلا رہتا۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے دین کا علم حاصل کیا۔ ہمیں تو سب کچھ سہولت ہے، ساری چیزوں کو فراوانی کے ساتھ ساری چیزیں دی گئی ہیں، تو علم کے سیکھنے والے بنے، ہم اسٹوڈنٹ بنے، تکلیف ہو پریشانی ہو اس کو برداشت کرنے والے بنے۔ پھر اس کے بعد علم کے سننے والے۔ اب ہم دیکھو نا، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا دین کی بات سننے کا۔ سال گزرا 2024، 8,800 گھنٹوں میں سے جو 8,800 گھنٹے، اس میں سے ہم نے 4,000 گھنٹے تو اٹھائے اور سیدھے سونے میں گزار دیے، 1,600 گھنٹے کھانے پینے میں، 750 سے 800 گھنٹے لغویات میں، فضول باتوں کے اندر، اور پھر جو اللہ کے لیے، جو دین کے لیے ہے، وہ ہمارے پاس وقت صرف 5% ہے، 5%۔ کتنا؟ 8,800 گھنٹوں میں سے 500 گھنٹے۔ بڑی مشکل سے نماز ادا ہوتی ہے، بڑی مشکل سے دین کا علم حاصل ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علم کے سننے والے بن جاؤ، ہم کم سے کم یہ 4 میں سے 1 ہو جائیں، 5ویں نہ بنے، اللہ کے نبی نے فرمایا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علم سے محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے۔ تو یہ چیزیں جو یہاں پر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہم کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا۔ سیکھنے والے، سکھانے والے سارے آپ لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ اتنے قیمتی لوگ ہو۔ اب میں اپنے ایک ہی پوائنٹ پر بہت ہی مختصراً حفاظ کی نسبت سے چند باتیں کہہ دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ جو علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں وہ ان کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، کوئی سند یافتہ مولوی نہیں ہوں۔ بس یہ ہے کہ اکابرین کی صحبت میں وقت گزارا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں، تو جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، انہی کے توسل سے میرے پاس آیا ہے، میں سیکھا ہوں۔ حفاظ کرام ابھی یہ پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، کتنا بڑا انعام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج، ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ اب آپ میرے کو یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے سامنے، سارے عالم کے سامنے جو ہے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور نور کا تاج۔ اور کیوں ماں باپ کیوں کرتے ہیں یہ؟ ماں باپ جو حفظ کراتے ہیں، کیوں کراتے ہیں؟ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا تاکہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
تو اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ہوگا ان کے ماں باپ کے لیے. تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا بھائی کہ جن کے سروں پر اللہ رب العالمین تاج پہنائیں گے ان کو پھر جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دے. ان کے لیے تو یقینی جنت ہے. اور جو حفاظ ہیں ان سے کہا جائے گا کہ 10 لوگ ایسے جن کو تم چاہو جنت میں لے جا سکتے ہو, کوئی حساب نہیں. بعض احادیث کے اندر جو ہے تعداد زیادہ بھی ہے. اس کے اندر ایک چیز اور کہ جو شارحین حدیث نے لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب حافظ قرآن کے لیے حفظ کے لیے بچہ جاتا ہے تو گھر کے کچھ رشتہ دار, قریبی رشتہ دار جو ہے کہتے ہیں ہاں نہیں بہت اچھی بات ہے, اس کو حفظ کرانا چاہیے, نیک بات ہے, نیک کام ہے, اور یہ جنت میں لے کر کے جائے گا, یہ ہوگا. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, یہ تو تم جو ہے اس کی زندگی برباد کر رہے ہو, اس کو جو ہے دنیا سے الگ کر دے رہے ہو, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, اس طریقے سے کہتے ہیں. تو شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جو مخالف تھے نا کہ نہیں اس کو مت وہ کرو, اس کو جو ہے دین کا علم مت سکھاؤ, ان کی شفاعت کا حق حافظ کو نہیں ہے. حافظ ان کی شفاعت نہیں کر سکتا, جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اس کی شفاعت کرے. تو اللہ پاک نے جو ہے حفاظ کرام کو یہ چیز عطا کی ہے کہ وہ 10 لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے. حضور علیہ السلام بھی خود حافظ قرآن, جن بچوں کو حافظ قرآن بننے کی سعادت ہو رہی ہے, اب ان کا ایک خاص رشتہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اسی دن جڑ گیا تھا جس دن آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا. یہ تو بڑے کمال کی چیز ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا, جہاں پر جا کر کے تو رک جائے گا وہ تیرا مقام ہوگا. سبحان اللہ. یہ حدیثوں کو جب ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو یقیناً سمجھ میں آتا ہے کہ حفاظ کرام کی کتنی بڑی اللہ کے یہاں آؤ بھگت ہے. یہ جب نکل کر کے جا رہے ہیں قرآن پاک اپنے سینے میں لے کر کے جا رہے ہیں. ایک حدیث جو ہے میں نے پڑھی, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ اگر قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے پھر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ نہیں جلے گا. قرآن کو اگر کسی چمڑے کے اندر رکھ دے اور آگ میں ڈال دیں تو وہ آگ اس کو نہیں جلائے گی. اب اس صورت میں جو ہے ایک تو حکم عام ہے اور ایک حکم خاص ہے. یہ جو حکم تھا خاص, یہ حکم جو ہے حضور علیہ السلام کے زمانے تک محدود تھا کہ قرآن کریم کو اگر چمڑے میں لپیٹ دیا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے. اور دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے خصوصیت سے کہ جو شخص حافظ قرآن ہے اگر کسی جرم میں جہنم میں ڈالا جائے تو پھر آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. یہ مطلب کیا ہے؟ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے. انسان اپنے اندر قرآن پاک کو جذب کر لیتا ہے تو یہ اگر کسی نسبت سے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی, آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے, حضرت بر صغیر کے بڑے علماء میں سے ہیں, عالم دین, کتب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو ہے بھاگا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت اسلام کی تو ناک کٹ گئی. حضرت والے نے کہا کہ بھائی کیا بات ہوگی, کیوں, کیسے ناک کٹ گئی؟ کہنے لگے نہیں شاہ جی ناک کٹ گئی,
وہاں پر ایک پادری بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ہے چوک کے اوپر، دلی کی چوک میں، اور کہتا ہے ارے مسلمانوں آؤ، اگر تم سچے ہو تو میرا مقابلہ کرو، میرے ہاتھ میں انجیل ہے، بائبل ہے، میں اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنا قرآن آگ میں ڈالو، میں بائبل ڈالتا ہوں، تم آگ میں ڈالو اپنے قرآن کو۔ اور سارے کہنے لگا شاہ جی یہ سب لوگ، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے ہیں، آگ جل رہی ہے اور وہ بائبل لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ شاہ جی اٹھ کے چل پڑے۔ لوگوں نے کہا حضرت قرآن تو ہاتھ میں لے لو۔ کہنے لگے نہیں، قرآن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا کر کے خود فیصلہ کرتا ہوں۔ پادری کے پاس گیا اور کہا کہ پادری سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں یہ انجیل کو ڈالتا ہوں آگ میں، اگر یہ آگ جل گئی، انجیل جل گئی تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں، اور تم قرآن کو ڈالو، اور اگر قرآن جو ہے جل گیا تو پھر تم عیسائی بن جاؤ۔ حضرت نے فرمایا نہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، اور فیصلہ یہ کہ آگ میں قرآن اور انجیل نہیں، ایسا کرو کہ انجیل کو تم سینے سے لگاؤ اور میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، اگر تمہاری کتاب سچی ہوگی تو تم کو بچا لے گی، اور میری کتاب سچی ہوگی تو مجھے بچا لے گی۔ عیسائی لاجواب ہوگا، بھاگنے لگا۔ لوگوں نے پکڑ کے کہا کہ کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگا کہ بائبل کے اوپر، انجیل پر تو میں نے مسالہ لگایا، اپنے جسم پر تو میں نے کوئی مسالہ نہیں لگایا۔ وہ ایک مسالہ آتا ہے نا جس سے آگ اثر نہیں کرتی، تو کہنے لگا بائبل پر تو میں نے مسالہ لگایا تھا، اپنے جسم پر نہیں۔ تو سنو بچوں، جب تک لوگوں نے جو ہے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا تھا، اس وقت تک ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن قوموں کو اونچا کرتی ہے، سربلند کرتی ہے، اس مقام پر لے کر کے جاتی ہے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے اس نے لوگوں کو اونچائی تک، بلندیوں تک پہنچا دیا، اور اتنی بلندیوں تک کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جس نے اس کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے اکابرین سے پوچھو قرآن میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ صفہ میں، مدرسہ صفہ جو تھا اس کے اندر سیکھنے والے آتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن اور حدیث ہی سیکھتے تھے نا وہاں پر جا کر کے، لیکن جب وہاں سے فارغ ہو کے نکلتے تھے تو کوئی جو ہے تو حدیث کی نسبت سے محدث بن کے نکل رہا ہے، لیکن کوئی سپہ سالار بھی بن کے نکل رہا ہے، کوئی فلاسفر بھی بن کے نکل رہا ہے، کوئی کچھ بن کے نکل رہا ہے، کوئی کچھ بن کے نکل رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ سیکھنے جا رہے ہیں قرآن اور حدیث، لیکن بن کر کے نکل رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین سے پوچھو کہ انہوں نے قرآن سے کیا حاصل کیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کو کیسے پایا؟ کہنے لگے کہ قرآن سے میں نے 90,000 مسائل نکالے، 90,000۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہزاروں مسائل پر میں نے 4 جلدیں مکمل کی ہیں، ہزاروں مسائل پر، لیکن قرآن کے معنی مکمل نہیں ہو سکے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قرآن کے بارے میں تو حضرت نے فرمایا کہ اتنا آسان ہے قرآن کہ 8 سال کا بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال گزرے، علماء اس میں غوطے لگا رہے ہیں، موتیوں کو پا نہیں سکے۔ تو بچوں، قرآن کریم سیکھنے والوں اور علم دین کے حاصل کرنے والوں جو اب یہاں سے سند لے کر کے جا رہے ہیں، دیکھو اپنی زندگی کے اندر ایک چیز لے کر آ جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، ہمارا آؤ بھگت کریں، ارے حافظ آ گئے، ارے قاری آ گئے، ارے ہماری بیٹی نے حفظ کر لیا، ارے ہمارے بیٹے نے حفظ کر لیا، ہم قاری بن گئے، ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نام و نمود کی خاطر دین کا علم مت سیکھو۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ بالکل یہ نہ ہو کہ نہیں دنیا والے ہماری آؤ بھگت کریں گے،
جب اس نیت سے علم حاصل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل بہترین اور تابناک بنانے کے فیصلے فرمائے. اللہ پاک آپ سے دین کا کام لینے کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.